आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ाना आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से ख़बरें सुनते हैं, एतराज़ात मुस्लिम लीग नून के सुनते हैं, उसके ऊपर PTI की तनकीद भी सुनते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सुनते हैं। तो जो सवाल उभर कर सामने आ रहा है और जो लग रहा है कि ये सवाल होना चाहिए, वो सवाल ये है कि क्या ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात जो हैं पाया तकमील तक पहुँच सकेंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो इसमें गलतियां भी तलाश कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, और अब अखबारात के अंदर और जो टीवी चैनलों के अंदर ख़बरें नशर हो रही हैं उसमें धमकियों का अंसर भी पाया जाता है कि अगर हमारी बात ना मानी गई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एतराज़ात ना सुने तो फिर हम प्रोटेस्ट एहतजाज भी कर सकते हैं। अगर आप एहतजाज कर सकते हैं तो पहले एहतजाज कर लेते जब फैसला आया था, तब आपको पता था कि तहकीकात जज साहिबान हो रहे हैं, तब आतिशबाजियाँ भी हो रही थीं, मिठाइयाँ भी बट रही थीं, बगलगीर भी हो रहे थे आपस में, और टीवी के ऊपर खुशियाँ भी मनाई जा रही थीं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में आज मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, पहले आप बता देते हमें कि आपने एहतजाज करना है, आपने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को चलने नहीं देना, इतनी मायूसी ना होती कि इतना प्रोसेस चल गया, अब क्या नजर क्या आने लगा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले भी ये बात कही गई थी और आज भी यही कहा जा रहा है कि जो भी इदारा बुलाएगा, जिसके पास भी जाना होगा, हम वहाँ पेश होंगे, हाजिर होंगे। रही बात एतराज़ात की, तो यकीनन अगर आपको किसी एक जगह कोई एतराज़ है तो आपके पास और फोरम मौजूद हैं, और उन फोरम्स पे जाके बात करना कोई हरज वाली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कही गई, पहले फॉर्मेशन पे भी बात हुई कि जो बना रहे हैं आप JIT, तो वो एतराज़ात जो थे हमारे वहाँ पे पेश किए गए, और अब भी ऐसे ही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा कल हसन नवाज साहब के जो वकील हैं उन्होंने अपने वो एतराज़ात उनके सामने पेश किए, और उसी ही सुप्रीम कोर्ट और उसी ही इलेक्शन कमीशन में एक और केस चल रहा है जो शायद ना मीडिया की ज़रूरत है और ना आप उसे डिस्कस कर रहे हैं, ना करना चाह रहे हैं, कि वो बैरून मुल्क से फंडिंग का केस है, उसमें अपने असासे ज़ाहिर ना करने का केस है, और उसकी कहीं खबर अतर नहीं है। ठीक है, भले अगर आप उसे ये समझते हैं कि ये किनारा कशी मीडिया को भी करनी चाहिए और बाकी लोगों को भी उस केस से तो शायद मुनासिब हो, लेकिन बहरहाल उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि इस सियासी गर्मा गर्मी के मौसम में, और वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो मरी के और नथिया गली के मरगुजारों में बैठकर कौमी असम्बली से गैर हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन बुला रहा है बार बार कि भाई आइए इमरान खान साहब, आप बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, ये फॉरेन फंडिंग का केस है, ज़रा इसकी वजाहत कर दें। तो उनका वकील टाइम पे टाइम 2 दफ़ा तो इसको थोड़ा सा आप हमारे लिए मुख्तसर कर दें, आसान कर दें। आप कहना ये चाहते हैं कि जहां मुस्लिम लीग नून को पकड़ रहे हैं, वहां पे आप ये भी बताइए कि इमरान खान साहब की भी पकड़ हो रही है। इस तरह पकड़ नहीं, वो पकड़ हो ही नहीं रही। पकड़ इसलिए नहीं हो रही कि जब बार बार बुलाया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, वजाहत मांगी जा रही है, वकील भी, कल की बात है कि कहा जी वकील बैरून मुल्क हैं, और जो वकील साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब, वो खुद बड़े पाए के वकील आपको क्लीन चिट मिल जाएगी? नहीं, हमें क्लीन चिट नहीं चाहिए। मैंने कहा कि हम JIT में हाजिर हो रहे हैं, कोई एक दिन गैर हाजिरी नहीं हुई, बर वक्त जाते हैं, जितना टाइम रिक्वायर्ड है, जो पेपर्स मांगे हैं सब वहां पे रखे गए हैं। कतअन ऐसा नहीं हुआ कि कोई छुट्टी मांगी हो, कोई एडजर्नमेंट मांगी हो, कोई बंदा गायब हुआ हो। इवन अगर संडे को बुलाया तब भी पेश हुए। नहीं तो वो बात आप मीडिया के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? मीडिया के ऊपर देखें ना, जब बात कोई ऐसी आएगी उसके ऊपर हर फर्द को अपनी राय देने का हक है, और हमारे भी अगर मुख्तलिफ लोग जब आके पेश होते हैं, अपनी अपनी आरा वो देते हैं, तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। मैंने तो उसके साथ सिर्फ जोड़ा है। अगर राना सनाउल्लाह साहब कहें कि हम जो है मामलात बहुत बिगड़ जाएंगे, अगर तलाल चौधरी साहब कहें कि ये कसाई की दुकान है, अगर पंजाब से ये जो वजीर आला के तर्जुमान साहब कहें
کہ ہم احتجاج کریں گے اور سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے؟ احتجاج کرنا، اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ شو کرنا، اس میں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں کسی بھی معاملے۔ چودھری صاحب لیکن کس چیز پہ ابھی فیصلہ آ گیا ہے جے آئی ٹی کا؟ یقیناً نہیں آیا۔ تو پھر کس چیز پہ احتجاج ہوگا؟ انتظار تو کر لیں۔ انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ پہلے بھی کیا اور اس وقت بھی یہی ساری ٹاک شوز ہوتے رہے روزانہ۔ جب یہ پاناما والا کیس تھا تو روز نئے نئے سوٹ پہن کے فیشل کرا کے بڑے وہ دبنگ طریقے سے اور آ کے ٹی وی کے اوپر بات چیت بھی ہوتی تھی جو ہی سپریم کورٹ سے نکلتے تھے، اور اب جے آئی ٹی پہ چلا گیا۔ اور ٹھیک ہے، کس کی بات کریں؟ دانیال عزیز صاحب کی عمران خان صاحب کی بات کر عمران رہا خان ہوں۔ صاحب، دانیال عزیز صاحب تو آج بھی موجود تھے، کل بھی موجود تھے۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ کو وہ ریکوائرڈ ہیں، وہ وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ میں نے تو صرف ذکر یہ کیا، لیکن دیکھیں تو چودھری صاحب دو غلط جو ہے ایک ٹھیک تو نہیں بن جاتا نا۔ آپ کا ٹھیک نہیں بن رہا، میں نے کہا آپ کہیں کہ ان کو بھی پکڑ لیں، ٹھیک نہیں بن رہا، آپ کو بھی پکڑنا ہے جی علی محمد خان صاحب۔ نہیں نہ پکڑیں۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک ایک پیشی پہ جا رہے ہیں، جو جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے، قطعاً اس سے بھاگے نہیں ہیں۔ علی محمد خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پلیٹ فارم یوٹیلائز کریں گے، ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے، وہ دے گا اور ہم نے دینا ہے، آپ کو بھلا لگتا ہے یہ مناسب بات ہے اس وقت جب سپریم کورٹ انویسٹیگیٹ کروا رہی ہو معاملات؟ بالکل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیصل صاحب، اصل میں ہم اس وقت اپنی تاریخ کے اس مرحلے پہ ہیں جہاں میاں صاحب کی جماعت جو ہے ظاہر ہے وہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں سٹیٹس کو کا وہ حصہ رہی۔ پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ نے مختلف روپ بدلے، اور کبھی کنونشن لیگ، کبھی کیو لیگ، کبھی جنیجو لیگ، کبھی یہ لیگ، کبھی وہ لیگ، کبھی قیوم لیگ۔ تو نواز لیگ جو ہے بیسیکلی سٹیٹس کو کا وہ حصہ ہے جس کو کبھی عادت نہیں تھی کوسچن ہونے کی۔ حالانکہ پاکستان میں مثالیں بہت بڑی بڑی موجود ہیں۔ میرے ساتھ سینیٹر صاحب موجود ہیں، ان کی جماعت کے وزیر اعظم کی پھانسی تک بات گئی۔ پیپلز پارٹی تو ایک وزیر اعظم کی پھانسی دے چکی ہے، اپنا ایک وزیر اعظم بلی چڑھوا چکی ہے، ایک وزیر اعظم کا گھر جا چکا ہے۔ لیکن میاں صاحب مت بھولیے کہ ابھی میاں صاحب بعینہ ہی بذاتی ہی بخود ابھی تک حاضر نہیں ہوئے۔ جب ضرورت ہوگی مجھے یقین ہے وہ ضرور حاضر ہوں گے، لیکن ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ فور ریکارڈ کے لیے میں اسٹریٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کہیں درمیان میں کوئی تعلق ناتا یا سلسلہ یہ تحقیقات کا ٹوٹ نہ جائے جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں آج کل؟ میں عرض کروں، دیکھیں اصل میں چونکہ ان کو کی عادت نہیں ہے، یہ کبھی کوسچن نہیں ہوئے، پاکستان میں ان سے کبھی سوال نہیں ہوا، ان کو عادت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو میاں صاحب جو لے کے چل رہے ہیں، دیکھیں کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی نظریے پہ بندھے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اکثریت جو ہے یہ جماعت ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ ایک طاقت کا بنا ہوا ایک انجن، اس کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ مراد یافتہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو نچوڑ لیا ہے، جنہوں نے پاکستان کو کھا لیا ہے، وہ اس وقت اس بات کو بالکل کلیئرلی سمجھ گئے ہیں۔ ایک منٹ، مجھے پتا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں، میں اس کا بھی جواب دوں گا آپ کو، لیکن میں اپنی بات پوری کر لوں۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اس وقت، یہ بیسیکلی اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ان کا ایک گروپ ہے، ان کا ایک مافیا ہے، ان کا ایک گینگ ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کا جو ریزلٹ آتا ہے، دیکھیں ایک بچہ ہے نا، اس نے خالی پرچہ دیا ہے اپنا امتحان کے پرچے میں، خالی پرچہ دے کے جب باہر آتا ہے اس کے باپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسا پرچہ ہوا، وہ کہتا ہے جی اچھا ہوا۔ وہ صرف یہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے بس ریزلٹ نہ نکلے، ان کو یہ فکر ہے ریزلٹ نہ نکلے، کیونکہ اندر پرچہ یہ خالی دے چکے ہیں، قطری خط دیا ہے، وہ قطری ریزلٹ نہ نکلے، اور اگر نکلتا ہے تو نوشتہ دیوار ہے ان کے لیے، ان کو پتا ہے، وہ انہوں نے پڑھ لیا۔ تو اس لیے دے بائی ہوک و بائی کروک انہوں نے جے آئی ٹی کو، دیکھیں جے آئی ٹی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، جے آئی ٹی کے پیچھے مینڈیٹ یا طاقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے۔ جے آئی ٹی کو کوئی میاں نواز شریف صاحب نے، کوئی پرویز خٹک نے، کوئی چودھری صاحب نے نہیں بنایا، اس کو سپریم کورٹ نے بنایا ہے، جج صاحبان نے۔ جب آپ اس کو تھریٹ کرتے ہو، جب آپ اس کو تانا دیتے ہو، جب آپ زمین تنگ کرنے کی بات کرتے ہو، تو آپ انڈائریکٹلی ان جج صاحبان کو کہتے ہو جن کے فیصلے پہ ہم نے نہیں، آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی۔ ٹھیک ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو بھی تو پکڑیے، ہمارا صرف احتساب کر رہے ہیں آپ، کیوں کہہ رہے ہیں میاں صاحب یہ؟ شہباز شریف صاحب، مسئلہ یہ کہ مسلم لیگ پر اس طرح کی مشکلات یا اس طرح کی سچویشن، اس میں یہ پینک ہو گئے ہیں،
डर गए हैं, पैनिक हो गए और अफरा तफरी। डॉक्टर साहब आपका क्योंकि ताल्लुक जो है इस शोबे से, मुझे पैनिक के उर्दू के अंदर थोड़े से मकसद पैनिक घबरा गए हैं, बिल्कुल बहुत घबराहट की इंतहा को पैनिक बोलते हैं। अच्छा, जब घबराहट की इंतहा हो जाती है पैनिक बोलते हैं, वो पैनिक होता है। ठीक, तो असल मसला ये है कि मुस्लिम लीग अब एक मूवी है बड़ी मशहूर जिसका नाम है जूरी एट रन, हॉलीवुड की है, बड़ी मशहूर है। उसमें एक वकील को दिखाया गया है कि वो जूरी और जज उस पर मतलब केस चल रहा होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है, वो जज पर सवालात इतने करता है, जूरी पर इतना करता है, आखिर में जूरी जज दोनों भाग जाते हैं। दोनों भाग जाते हैं। हाँ, तो अब मुस्लिम लीग नून वाले भी इसी पैटर्न पर ये इस केस में इसी स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं, भगाना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्शियल कर दें, इस तरह के प्रेशर कर दें जो कि इनके लिए नुकसानकार है, बहुत ज्यादा नुकसानकार है। इनका क्या नुकसान है उसमें? अब भाग जाएंगे तो फिर भाग जाएंगे, खत्म हो गया मामला। देखिए नुकसान ये कि होनी चाहिए, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इनके। देखिए अगर मिसाल के फॉर इंस्टेंट क्या होगा तसादुम, इसको जरा फ्रेश आउट कर लेते हैं। अगर ये तसादुम की तरफ जाते हैं, JIT को मजीद अरकान को, आज इन्होंने ये भी कह दिया कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के नुमाइंदे उस टीम के अंदर क्या बैठ रहे हैं, तसादुम कर लेते हैं, क्या जाता है। तसादुम पहले भी किया ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिन्होंने हमला किया इनके लोग थे, उनको सजा भी हुई बाद में, तो जमात तो खड़ी हुई है वहां पे। बेसिकली आजकल हर इदारों में इन एक ही सूबे के लोग बैठे हुए हैं, तो इनको एक एज है, जो भी ये मस्तियां करेंगे वो हजम हो जाएंगी, पहले भी इस तरह होता रहा है। तो कहने का मतलब तो अगर एक सूबे के लोग बैठे होते तो इन्हें रिलीफ मिल जाता ना। नहीं, रिलीफ नहीं, देखें एक वक्त में 2 बातें नहीं 2 बातें नहीं है, घबरा गए हैं। नहीं उन्हीं जो बैठे हुए हैं उन्हीं के एक्ट से घबरा गए ना। नहीं, देखें वो आप आदमी, मैं ये कह रहा हूँ, कह रहे हैं रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, रिलीफ भी तो देखें, अगर पहले भी तो आपको मिल चुका है ना, कि सब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो आपने रिलीफ ले लिया ना। क्या हुआ, आपके जो रफीक तारड़ ने जजेस को खरीद करने की कोशिश की उस वक्त, और उसके बाद जो है आपने हमला किया उस पर सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद रिलीफ मिला ना आपको, उसके बाद इख्तियार में आप रहे हैं। ये जबरदस्त आपने नुक्ता उठा दिया। नाज़रीन, जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, लोग ये बात करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं कि एक एहतसाब का अमल इतना लंबा क्यों हो जाता है जब कोई ताकतवर आदमी आ जाता है। नंबर 2, और अगर इतना लंबा करना है तो उसका मकसद क्या है? क्या मकसद उसका सजा देना है, या मकसद उसका, जैसे ख्वाजा साहब कह रहे थे, रिलीफ देना है? बात करते हैं, सवाल ले लेना। वो कह रहे हैं, जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं, मैं लोगों की आम जुबान में आपको वो बयान करने लगा हूं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं नूरा हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है। मैं अपने वही पहले वाली बात दोहराऊंगा, हर फर्द को ये हक हासिल है कि वो कोई ना कोई अपनी राय दे। अभी कुछ दिन गुजरेंगे तो कुछ लोग शायद ये भी कहें कि ये एक अच्छा टाइम था हसन नवाज और हुसैन नवाज को सियासत में इंट्रोड्यूस करवाने का। वाह वाह वाह, एक और आपने एंगल, जिस तरह तस्वीर के मामले में कहेंगे ना जी, ठीक है, अब हम लोगों को रोक नहीं सकते। जिस तरह तस्वीर के मामले में लोग कहते हैं कि ये इसलिए लीक की गई कि मियां साहब की तस्वीर ना कहीं इस तरह लीक हो जाए। नहीं, चलें, जो कहते हैं उसके ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, और वो व्हाट्सएप वाली कॉल भी और बहुत सारी चीजों की सुप्रीम कोर्ट भी वजाहत नहीं कर पा रहा, करनी चाहिए। ठीक है जी। मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि जी कभी हुआ नहीं बादशाह सलामत का या इन साहिबान का एहतसाब, अभी कह रहे थे, तो वो जो मुशर्रफ साहब करते रहे वो क्या था, जब किले थे, जब मिल मिलाने की इजाजत नहीं थी, जब जो है वो कुछ नहीं निकला। किनको देख रहा? हाँ, चौधरी परवेज इलाही साहब का कोई इंटरव्यू चल रहा था, वो कह रहे थे कि जी मुझसे पूछिए कौन कौन से कुक वहां पे मौजूद थे, हमने रखवाए हुए थे। चले ये मुझे इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा कि हमने कुक दिए हुए थे उधर किले में मियां साहब को। सर मुझे बात कर लेने दे, मुझे बात कर लेने दे, मुझे बात कर ले, जरूर देखें। परवेज इलाही साहब तो अपनी सियासत से यूं गए कि वो एक रुकने कौमी असम्बली रह गए, और वो भी 4 साल में कौमी असम्बली में एक लफ्ज नहीं बोल सके, और वहां पे कोई ऐसी बात नहीं कर सके। बाकी जो उन्हें पुरानी यादाश्तें हैं वो कलम बंद करनी चाहिए, शायद वो किताब देख के किसी काम आ जाए। एक तो उस एहतसाब से भी गुजरे और टिका के गुजरे, यहाँ तक के मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के घर, दफातर, फैक्ट्रियां, एक एक चीज कब्जे में ले ली गई, एक एक चीज की छानबीन हुई,
اور اگر یہ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مکہ اس وقت ہوا تھا تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. حمزہ شہباز صاحب بہت بڑا بزنس دیکھتے تھے, بہت بڑا خیال رکھتے تھے, بہت بڑا ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں, بیگم کلثوم نواز صاحب ہمارے پاس بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پرویز مشرف پر اور اس کے سارے ان ساتھیوں پہ جو اس وقت تھے اور جنہوں نے یہ میاں صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل کی اور سارا. دوسری میرے بھائی بات کہہ رہے تھے یہ سٹیٹس کو کے سارا ہے, یہ نظریاتی جماعت نہیں ہے. میں جو پچھلے 3-4 دنوں کی تصاویر ہیں وہ جب تنہائی میں بیٹھتے ہوں گے اور اس پی ٹی آئی کو یاد کرتے ہوں گے جو جس جوش و خروش سے یہ آئے اور جس طرح سے نعرے لگاتے ہوئے اور وہ نظریات سارے, تو انہیں خود محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ تو اب اپنے لیے بھی وہی صادر ہوتی ہیں. چلیں کہیے کہ میاں نواز شریف کی جماعت جو ہے روایتی جماعت ہے, تو آج جس نہج پر پی ٹی آئی پہنچی ہے وہاں پر بھی کیا ہے کہ وہی سب کچھ اکٹھا کر کے اور جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں جس سٹیٹس کو کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. کون؟ فردوس عاشق اقبال صاحبہ, نور عالم خان صاحب, نظر محمد گوندل صاحب, اور ابھی بہت ساری قسطیں بقایا ہیں. اور پھر کمال ان تصاویر میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی بنیاد رکھنے والے, اس کے لیے کام کرنے والے, وہ کہیں دور تک نظر بھی نہیں آتے. اور آج اگر کوئی یہ کہے الحمدللہ ہم میدان کے اندر ہیں, ہر میدان کے اندر, وہ بائی الیکشنز کا ہو, وہ آئندہ 2018 کے الیکشنز کا ہو, تب بھی ملک کی سیاست کا ہو, یا اپنے احتساب کا, ہم ہر جگہ حاضر ہیں, حاضر ہوں گے. جی کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ ایک طرف آپ کا احتساب ہو رہا ہو, ایک طرف آپ پہ تنقید ہو رہی ہو, ایک طرف پہ آپ سے کہا جا رہا ہو کہ آپ ملک سے پیسہ لوٹ کے لے گئے, اور دوسری طرف آپ الیکشن بھی جیت رہے ہوں, سارا کچھ کر رہے ہوں, یہ کیا جو اصحاب یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے. آج 4 سال گزرنے کے بعد بہت بھلی بات ہوتی کہ عمران خان صاحب کے پی کے میں بیٹھے ہوتے اور بتاتے کہ بھئی یہ طریقہ ہے پیسے استعمال کرنے کا, اس طرح سے بجٹ استعمال کیے جاتے ہیں. خان صاحب کیوں بتا رہے ہیں اور پرویز خٹک صاحب نہیں, ہم نے نہیں کہنا تھا, یہ بتاتے کہ بھئی اگر آپ نے وہ بھکھی کا, آپ نے وہ اس کا ساہیوال کا, یا آپ نے ان پلانٹس کا افتتاح کیا, تو یہ لیجئے کوئی 10-15 میگا واٹ کا ہم بھی لے کے آئے ہیں. نہیں, وہ چل رہے ہیں جی, وہ چل رہے ہیں اور وہ چلیں گے. جی چل رہے ہیں, رات کو پھر سٹارٹ کرا دیا, چل رہے ہیں, چلیں گے. آپ کی مکینیکل ٹیکنیکل چیزوں میں خرابی آتی ہے, اسے درست کرتے ہیں. وہ ٹائم سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا, ٹائم سے پہلے نہیں, ایسے نہیں, ساہیوال ٹائم سے پہلے اس سینس میں آپ نے اشتہارات کی تھی. آپ اور سینس میں کہہ رہے ہیں ٹائم سے پہلے اس سینس میں کہ ہم نے مکمل کر کے وہ کام جو 24 مہینوں میں ہونا تھا 28 میں, وہ 22 ماہ میں علی محمد مکمل ہوا. خان صاحب یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتساب کا عمل جو ہے وہ تو ہم چلا رہے ہیں جس طرح بھی چلا رہے ہیں, بے شک اس کے اندر میڈیا والے ہم کہہ رہے ہیں کہ رکھنے آپ ڈال رہے ہیں, سپینرز تھرو کر رہے ہیں, لیکن آپ بھی تو بتائیں نا یہ کیا معاملات کیا ہیں, آپ کیوں جواب نہیں دیتے ہیں؟ عدالت کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے فورن فنڈز لیے ہیں اور جو فورن فنڈز کے اندر جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے؟ میں جب آپ کے پروگرام میں آتا ہوں میرے سے فورن آپ کے پاس, آپ کو میں 10 دفعہ اس کا جواب میں نے نہیں کہا, اب چودھری صاحب نے پوچھا, اگر میں نہیں پوچھوں گا تو آپ غیر جانبدارانہ. میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ پچھلی 2 دفعہ مجھے کسی اپنے کام سے جانا ہوا, میں ہیرنگ میں بیٹھا اور ان کے وکیل آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. آپ میاں صاحب کے لیے نہیں گئے عدالت میں, میاں صاحب کے کیس کے لیے نہیں گئے؟ اس وقت الیکشن کمیشن میں میاں صاحب کا کوئی کیس نہیں لگا ہوا تھا. میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. مسئلے کھڑے کروا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے, الیکشن کمیشن میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری جس محاذ پہ ڈیوٹی لگی ہے وہ لگی ہے. اچھا, فنڈز والا ہمارے پاس جواب موجود ہے. علی صاحب فنڈز والا آپ جواب نہ دیں, ہمیں پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جورسڈکشن, آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کھیل رہے ہیں. ٹیکنیکل کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. دیکھیں آپ جب ایک وکیل کو وہاں بھیجتے ہیں تو پھر وکیل کا استحقاق ہوتا ہے, کیونکہ میں خود وکیل ہوں. میں اگر کسی کا کیس لوں گا میں اس سے ڈکٹیشن کبھی نہیں لوں گا, میں اپنے طریقے سے کیس لے کے چلوں گا. وہ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ لے کے چل رہے ہیں, وہ علیحدہ ایک سچویشن ہے. لیکن 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں ہمیشہ سے جو سٹیٹس کو ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اشرافیہ, وہ لوگ جو ایک عرصے سے وہاں پہ طاقت کے سرچشمے پہ بیٹھے ہوں اس کو سٹیٹس کو کہتے ہیں. وہ لوگ جو عوام کا خون نچوڑتے ہیں اوپر بیٹھ کے اور عوام کو سانس لینے نہیں دیتے. جب بھی وہاں پہ ان کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے, کوئی شخص بولتا ہے یا کوئی جماعت اٹھتی ہے یا کوئی تنظیم بنتی ہے, تو وہ سٹیٹس کو پھر مل کے اس کا گلا دبوچتے ہیں. ان کے پاس مختلف اس کے لیے سٹرونگ یا لانگ آرم ٹیکٹکس ہوتے ہیں, جس میں دیکھیں انتظامیہ کے پاس بہت سے حربے ہوتے ہیں, جس میں سے ایک قانون کا بھی حربہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ تب شروع ہوا عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جب پاناما نکلا, ریگنگ پہ جب ہم نے سٹینڈ لیا 126 دن کا,
دیکھیں آپ کو یاد ہوگا تھا تو نکلا نا, اگر نہ ہوتا تو کیسے نکلتا؟ میں آپ کی پوری تسلی کروں گا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے زمانے میں چودھری نثار علی خان صاحب کے خلاف چودھری اعتزاز احسن نے ایک بہت دھواں سپیچ کی تھی. بالکل جی, پارلیمنٹ کے اندر, اور اس کے اگلے دن چودھری نثار صاحب نے آ کے پریس کانفرنس داغ دی کہ مجھے پتا ہے ایل این جی کے ٹھیکوں میں کیا ہے, فلاں ہے, وہ ہے. پھر اس کے بعد دونوں جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں خاموش ہو گئے. یا تو الزامات غلط تھے یا صحیح تھے, ٹھیک ہے. یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ آپس میں, میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ ان کا طریقہ, یہ ان کا, ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ, یہ ان دونوں جماعتوں کا طریقہ کار ہے کہ جب ان کے خلاف ایک پوزیشن لے لی تحریک انصاف نے, پھر انہوں نے آن سلاٹ کی کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا ناطقہ بند کیا جائے. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, یہ ان کی خواہش ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں تحریک انصاف واحد جماعت ہے. سر میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا پلیز, ویسے ہی آپ ادھر میں مائک نہیں دیتے پارلیمنٹ میں. اچھا ہماری اور ان کی جماعتوں میں واحد فرق یہ ہے, آپ ان سے پوچھیں, آپ ان کے شکوے نہیں دور کرتے ہیں جو صاحب, آپ ان سے پوچھیں, اب سینیٹر صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں لیکن یہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے. اب ان سے پوچھیں آپ کی جماعتیں کیسے چلتی ہیں. ہماری جماعت تو ہے عوامی جماعت, ہم چلتے ہیں فنڈز پہ, چندے پہ, ہم روایتی سیاست کر رہے ہیں. آپ سن لیں سر, آپ اتنے کیوں اتاولے ہو رہے ہیں سر, آپ بے صبرے نہ ہو, میں آپ کو پورا جواب دے رہا ہوں. ہماری جماعت چلتی ہے چندے پہ. ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ایک آدمی ہمیں 50-60 کروڑ روپے دے دے اور اس سے ہم کرپشن کے پیسوں سے اپنی جماعت چلائیں. اوورسیز پاکستانی ہمیں فنڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں چندہ دیتے ہیں. ان کے وکیل جو ہیں اکرم شیخ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی وفاداری مشکوک ہے, ان کے چندے سے جو پارٹی چلتی ہے اس کو آپ اس کو ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اوورسیز پاکستانیز کو کوسچن کیا, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ دو پتہ نہیں کن اشخاص کا کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کتنے لاکھ ڈالر انہوں نے دیے ہیں, یہ مجھے آپ بتائیں. کیا وہ کوئی شخص, کیا پاکستان میں یہودی نہیں رہتا, کیا پاکستان میں عیسائی نہیں رہتا, تو آپ ان کی وضاحت کر دینا. اب سوال یہ ہے کہ ہم تو چندے والی جماعت چلاتے ہیں اوورسیز پاکستانیز پہ. آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کے فنڈ جنریٹنگ سورسز کیا ہیں, آپ کی طرف سے چلاتے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے چلتی ہے, آپ کو کون سے خود کہاں سے آ گیا؟ ہم فنڈ یہی تو ہم سوال اٹھاتے ہیں پاناما میں جس کا جواب نہیں دیتے, پھر جی آئی ٹی کو سرچ کر رہے ہیں, ہمارے پاس زمین کم کر دیں گے, ہم اگر سیالکوٹ یا گجرات میں جلسہ کرنا ہو, سیالکوٹ یا گجرات میں جلسہ کرنا ہو تو ہم وہاں کے پارٹی ورکرز کرتے ہیں, ہم وہاں سے جی ہم کرتے ہیں. میں ایک عوامی سیاستدان ہوں, میرے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ میں 1 کروڑ یا 2 کروڑ میرے پاس 300 دیہات کا حلقہ ہے. آپ کے پاکستان میں سیاست کا طریقہ یہ ہے فیصل شکیل, جس کی وجہ سے آپ جیسے مڈل کلاس کے لوگ صاحب ایک منٹ مجھے یہ بتائیں, وہ لوگ جو پاکستان کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے کبھی 10-1 لاکھ روپے ان کی جیب سے نہیں نکلتے, کوئی 10,000 روپے کا خرچہ نہیں کرتے, وہ 2-3 کروڑ روپے قومی اسمبلی کے الیکشن پہ کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو عوام کا درد ہے. پھر یہاں پہ آ کے اس کا 200-300 کروڑ بناتے ہیں. میں آپ کو یہاں چلیں, آج باقی لوگوں کو چھوڑیں, ہم 3 تو یہاں پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں نا, لائیں یہاں قرآن رکھیں اور ایک بات کریں کہ پاکستان کے جتنے پارلیمنٹرین ہیں جب وہ ایم این اے بنے اس دن سے لے کے آج تک, اس کے پہلے کے احساس ہے اور آج کے کتنا اضافہ ہوا ہے, کہاں سے پیسہ آیا؟ ہم سوال کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا بتا دیں, پکڑے آپ کی حکومت پکڑے ہوئے جہانگیر ترین نے قرآن کی ہاتھ رکھے. اگر علی محمد کرپٹ ہے تو آپ گلہ کریں گے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان جو ہے وانٹڈ ہے, پکڑے جا کے, وانٹڈ ہے عمران خان, پکڑے جا کے, آپ نے ہمت ہے عمران خان کو پکڑنے کی, آگے پکڑ لیں. پیسے کی سیاست کی بنیاد ڈالنے والی کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ روایت کہاں سے شروع ہوتی ہے سیاست میں پیسے کی؟ دیکھیں سب سے پہلے ہسٹوریکلی میں ایک بات کہوں, جب برٹش انڈیا تھا اور برٹش انڈیا میں پارٹیز بنائی گئیں برٹش کے اشارے پر اور فنڈنگ ہوئی, میں نام نہیں لیتا ہوں پارٹیز کا, اور راتوں رات جو ہے اسمبلیز میں ریزولوشنز آیا کہ بھئی ایک ملک بنے گا, مختلف اسمبلیز بھارت کی, اس زمانے میں برٹش انڈیا کی, اور اس کے بعد پاکستان بنا. اس کے بعد جو ہے وہی برٹش انڈیا والی پالیٹکس سٹل چل رہی ہے.
इशारों पर पार्टियां बन जाती अब हैं। आप कह रहे हैं इसमें ना नून का कसूर है ना पीपल्स पार्टी का कसूर है। मैं जनरली एक हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ, और हिस्ट्री मैंने बारीक बीनी से जो बयान की है वही सिस्टम अभी भी चल रहा है। अब पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज वो चाहती हैं कि वो ब्रिटिश इंडिया वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो। अब कब ख़त्म होता है आई डोंट नो, मगर मतलब अंग्रेज अभी भी साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। नहीं, मैंने एक बात ऐसी की है जिसको बारीक बीनियों से आप देख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वही पॉलिसीज कंटिन्यू वही चल रहा है ना, रातों रात लोग इधर से उधर चले जाते हैं, रातों रात हवाओं के इशारे पर इधर से उधर चले जाते हैं, और ये सिस्टम चल रहा है अभी तक पाकिस्तान में। ठीक है नाज़रीन, पैसे की बात हो रही थी, सियासत के अंदर दाग बेल कैसे डाली। अब डॉक्टर साहब जो हैं वो पीछे से हिस्ट्री बहुत दूर से निकाल कर लेकर आए हैं, और मामलात भी हैं, पैसे के हवाले से ही सारी बात कर रहे हैं। इन्हें पैसे बाहर भिजवाने, तो हुसैन नवाज साहब कह रहे थे कि ये जो हमने JIT के अंदर अपना नैरेटिव दिया है वो ये दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने बयान किया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने कतरी का खत दिया था, कतरी जो है वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, जंग हो गई, वो क्यों आएगा? नहीं, हाँ, कतर तो बेचारा इस वक्त हालत जंग में चला गया, सीज हो गई कतर की, वो तो नहीं आ रहा। वो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट वाला सारा नैरेटिव है तो फिर तो बात तो बड़ी क्लियर है कि उसके अंदर क्या हलचल है। इसमें सब मैंने हमेशा इस चीज़ से जो है वो एतराज़ किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा है और जो JIT में पेश हो रहा है और पेश होने जा रहा है, उसके ऊपर हम फैसला आने से पहले तबसरे करने लगे, ये होना चाहिए था, ये नहीं पेश होना चाहिए था। जो सिंपल इज़ दैट कि जो रिक्वायरमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, JIT की, जिस मामले में, उसके लिए हम हाजिर हो रहे हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं। अब उसके बाद फैसला होना है, वो फैसला JIT और सुप्रीम कोर्ट करेगा। और मैं और आप कबल अज़ वक्त ये क्या सराई करें कि जी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो था उसमें तो साफ कहा 3 जजेस ने कि ये जो शवाहिद पेश किए गए हैं इसकी बुनियाद पर किसी रुकने असेंबली को नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। तो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, दैट्स इट। जहाँ तक सेनेटर साहब तो ने सियासी जमातों में क्यों कर रहे हैं अगर ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? तो नहीं, मैंने नहीं कहा ये फैसला है, आपने कहा ये फैसला है कि इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। जो पहले है आपकी बात पे मैंने इसलिए कहा कि हमें उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए था। मेरा मौकफ ये है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं JIT को वो हुसैन और हसन नवाज पेश कर रहे हैं और पेश करते रहेंगे, उसके बाद फैसला आगे उन्होंने करना है। आपने ये कहा कि जी जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ अगर वही पेश होना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाहिर है। तो वो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था कि 3 जजेस ने लिखा। मैंने आपसे ये कहा था कि कतरी तो लेटर जो है आपने सारा तो इंतजार कीजिए ना, अभी टाइम है, बुनियादी कतरी वो आएगी कतरी, अभी टाइम है, इंतजार कीजिए। जब ये सारी चीजें कंपाइल होंगी फिर बैठ के तबसरे कीजिएगा उसके ऊपर क्या हुआ और क्या। जो इंतखाबात में और इंतखाबी सियासत में ये बात दुरुस्त है, किससे किसी को एतराज नहीं, और खासकर मुझ जैसे आप खुद पूछ लेना, मुझे ये बात कर लेने दें, मुझे ये बात कर लेने दें, उसके बाद मैं दावत देता हूँ। वो मैं ये कहने लगा हूँ कि हमें अपने जो सियासी हमारे जो इंतखाबी कवानीन हैं उसके अंदर बहुत सारी तरामीम करनी होंगी, और जब तक वो नहीं करेंगे जी करनी होंगी ना। अभी रिफॉर्म्स हो रहे भाई, रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अच्छा, एक तो मसला ये है कि आप बात करने नहीं देना चाहते। नहीं, मैं हैरान हो जाता हूँ, 4 साल से आप बैठे हुए हैं, 4 साल से बैठे हुए हैं, हम कर रहे हैं, इलेक्शन हम ही कर रहे हैं। 4 साल से अगर हम बैठे हैं तो हम वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। अगर 4 साल से हम बैठे हुए हैं तो हमने 4 बजट और अभी 5वां बजट दिया। अगर 4 साल से हम बैठे हैं तो हमने दहशत गर्दी को सीने से लगाया, उससे लड़े, और उसका कला कमा किया, उसका कला कमा किया। और आज हम अगर जिस नतीजे पहुंचे, आज मुल्क के अंदर गैस की फरावानी है, अगर आपकी खाद सस्ती हुई है, आधी कीमत पे गई है खाद, तो वो उन 4 सालों की मेहनत की वजह से। ऐसे नहीं है कि हम 4 साल खामोशी से बैठे हैं। तो किसान रो रहे थे कि पैसे किधर जा रहे हैं, हमें भी तो डायरेक्ट खाद पे मिली है। आप जाए जब कोई भी मसला हो जिसके ऊपर पार्टी ये फैसला करे कि ये हकायक पे मबनी नहीं है, हमें इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना है तो हम करेंगे। प्रोटेस्ट तो जमहूरी हक है। इसका मतलब है कि मुल्क के एक आम आदमी को भी यही हक हासिल होना चाहिए कि अगर थानेदार उसको चित्तर मारे, डंडा मारे, लिटा के उसकी लितरौल करे, तो वो कहे कि मुझे एहतजाज का हक हासिल होगा। तो
میں احتجاج کروں گا کون اس نہیں کے کرتا؟ اوپر. آئے دن جو احتجاج ہوتے ہیں پبلک کے وہ کس بات پہ ہوتے ہیں؟ جہاں بجلی کے کہیں بھی اوپر؟ نہیں، تھانوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں اچھا. اور اس طرح کے باقی معاملات پہ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ وہ یہ پبلک رائٹ ہے. تو میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے مثلا اگر یہ لیگل پروفیشن سے بھی تعلق رکھتے ہیں، علی صاحب ان کا رائٹ ہے، آپ ان کو کرنے دیں، وہ بڑی کریں گے مزیدار باتیں ہیں، احتجاج. لیکن وہ کیا وہ ایک شعر ہے کہ ہوئے بیمار جس کے طفیل اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہو. اور میرے بھائی بزنس کا ایک اصول ہے دنیا میں کہ جو فارمولہ آپ کو ایڈوانٹیج دیتی ہے اس فارمولے کو چینج نہیں کیا جاتا. سپورٹس کا بھی ایک اصول ہے کہ جس ٹیکٹک سے آپ کا گول ہو رہا ہو، جس ٹیکٹک سے آپ کا فار ایگزامپل ایک ایسے گراؤنڈ میں آپ کھیلیں جہاں بال سیم ہو رہی ہے، فرنٹ فٹ پہ آپ کو سکور مل رہا ہے، آپ بیک فٹ پہ نہیں جاتے. اور بھائی ان کا دماغ خراب ہے، آپ کو ریفارم کر کے دیں. ریفارم ہونے سے تو ان کی سیاست کی جو ہے اس کا بٹا بیٹھتا ہے. کیسے؟ ان کو تو فائدہ ہی اس گلے سڑے نظام میں ہے. گلا سڑا نظام اگر ٹھیک ہو گیا، اگر آپ پہ باغدانہ ملنا شروع ہو گیا، ان پٹس آپ ڈاکٹر صاحب کی طرح، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی طرح سولو کر لیا کریں. اچھا دیکھیں، اگر یہ پابندیاں لگ گئیں کہ ایک آدمی نے جو ہے ایک سیلنگ سے زیادہ پیسے نہیں لگانے، ان کا تو بٹا بیٹھ جائے گا. ان کو تو سیاست ہمارا بٹا بیٹھ جائے گا اور عمران خان صاحب کا قائم رہے گا جن کے پاس ٹکے کی آمدن نہیں اور ہوائی جہازوں میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. دوسرا دیکھیں کتنا کمال ہوشیاری سے، کمال مہارت سے جے آئی ٹی سے بات لے کے او جناب ڈی اے پی تک لے کے چلے گئے ہیں. کسان کے ایشو پہ کریں پروگرام، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ آئیں، کیونکہ یہ بھی ہمیشہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کسان کی بات اکثر ان کے جو ہے یہ کرتے ہیں. مجھے ہنسی کس چیز پہ؟ اس چیز پہ آئی کہ پھر یہ رائٹ جو ہے نا چوئی صاحب، آپ پاکستان کے ہر اس شہری کو دیں جو پاکستان کے 50,000 اپنا عدالتوں میں کیسیں کر رہا ہے، کہ اندر کیس بھی کرے اور کیس کے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج بھی کرے کہ میں نہیں مانتا میرے سے ظلم ہو رہا ہے. آپ پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انارکی پھیلانے جا رہے ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں، مجھے کچھ ویڈیو سنانی ہوگی بھائی کو، مجھے اپریشیٹ کرتا ہوں کچھ ویڈیو سنانی جعفر ہوگی. اقبال ان لوگوں میں سے ہیں جن کا میں نے کم از کم ایٹ لیسٹ ان کے منہ سے میں نے ججوں کے بارے میں یا کوئی تھریٹنگ کوئی بات نہیں سنی. لیکن کیا مجھے آج میری گفتگو کے بعد اگر جواب دینا پسند کریں، میری ابھی ختم نہیں ہوئی، کہ کوئی قسط ابھی باقی ہے، کوئی آپ کے کوئی ممبر رہ گئے ہیں ججوں کو تھریٹ کرنے کے لیے، کوئی آپ کے جو بھی نامور آپ کے شہ سوار ہیں جو آپ نے گلیڈیٹرز اتارے ہوئے ہیں، یعنی کہ کس مہذب ملک میں ہوتا ہے، کس مہذب ملک میں فیصل مجھے ایک بات بتائیں، کس مہذب ملک میں ہوتا ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے ججوں کو کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، تمہارے دان ٹوٹ جائیں گے، پھر کہتا ہے جا کے کتاب پڑھو اگر پڑھنا نہیں آتا. مجھے یہ بتائیں اگر نواز شریف صاحب کی عشیر بات سے نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے دوسری کا، اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہی شوڈ ہیو بین ککڈ آؤٹ آف دی منسٹری. دیکھیں مذاق اپنی جگہ، لیکن آپ ایک فیڈرل منسٹر ہو کے ہاؤ ڈیئر یو تھریٹ جو ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو، ہاؤ ڈیئر یو تھریٹ. ایک آدمی کھڑے ہو کے دیکھیں یہ کہتے ہیں نا وہ فلانا آزاد کر رہا ہے. ایک منٹ فیصل، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب آزاد کریں، جا کے پکڑ لیں پھڑ لیں. اگر جہانگیر ترین نے کوئی غلط کام کیا اس کو کرپٹ جا کے پکڑ لیں. عدالت بلا رہی ہے نا، نہیں اگر عمران قومی اسمبلی نہیں پکڑتی، وزیر اعظم نہیں پکڑتا، علی احمد میرے بھائی آپ کو الیکشن کمیشن آوازیں دے رہا ہے، الیکشن کمیشن دھڑلے سے اگر ججوں کو تھریٹ کر رہا ہے تو وہ توہین عدالت تو سپریم کورٹ نے دیا نوٹس. سیکشن آف لا ہی شوڈ بی بیہائنڈ دا بارز، وہ جیل میں ہونا چاہیے. کیا یہ حق آپ فیصل کو دیتے ہیں؟ اگر فیصل کا کیس ہو، فیصل آپ کا اگر میرے ساتھ کیس ہو، آپ کا اگر میرے ساتھ کیس ہو اور آپ کو یہ لگے کہ میں بڑا جج کو انفلوئنس کر رہا ہوں، آپ جج کے بچوں کو تھریٹ کریں گے، پولیس آپ کو چھوڑے گی؟ بالکل نہیں چھوڑے گی. تو پھر آپ پکڑیں اس کو. اچھا کل جو دیکھیں اس چیز کو باوجود اس کے مقدمہ درج ہو جائے اور آپ آرام سے پھر رہے ہیں. ایم این اے صاحب نے حد کر دی، قصائی کی دکان کہہ دیا. یعنی یہ دیکھیں یہ میاں صاحب کی اگر عشیر بات سے نہیں ہو، میاں صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم احتساب کے لیے حاضر ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا پریویلیج کوئی نہیں کلیم کریں گے، یہ کر رہے نا ہر جگہ، یہ آپ حاضر ہیں، اعتراض کوئی نہیں کریں گے، ہم حاضر ہو جائیں گے. پہلے ان کو ذرا کوئی پریویلیج آپ تو ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آ گئے، جو الزام آپ ان کے اوپر لگا رہے ہیں وہی الزام آپ کے اوپر بھی ہے. خاموشی کا انجیکشن لگائیں یا آپ ان کو بھیج دیں ادھر عمرہ پہ آخری عشرے میں، تاکہ آپ کی کوئی میاں صاحب کو سانس لے لیں. کیونکہ یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں جج صاحب. کل رانا ثنا نے کیا کہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ رانا ثنا صاحب نے کل کیا کہا؟ انہوں نے جو تھریٹ کیا کل، انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا فیصلہ آ گیا تو کیا مطلب کر لو گے آپ؟ What do you mean؟ سچویشن خراب ہو جائے گی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اچھا پھر جو شہباز شریف صاحب نے کہا یار یہ ایک منٹ، حسین نواز جو ہیں یار میرا بڑا بھائی ہے یار، کوئی مسلمان ہے پاکستانی ہے، میرا بڑا بھائی ہے.
کرسی پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ پکچر جو لیک ہوئی ہے, یار یہ جو ہر تھانے میں ہمارے پاکستان کے, وہ بھی کسی کے حسین نواز ہے جن کی چترول ہوتی ہے, جن کو مار دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو میں لیگلائز کروں, ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے میں کھڑا ہوں گا, میں کہوں گا حسین کا ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہی سٹنگ دیر کوائٹ ریلیکس. اس سے کوسچن ہو رہا ہے کیا یہ پریویلیج اور لوگوں کے لیے بھی ہے پاکستان میں, کیونکہ میاں صاحب کے بیٹے ہیں, صرف اس لیے وہ کوئی خدا کا خوف کریں, پاکستان پر رحم کریں. دیکھیں جی, اب ذرا سینیٹر صاحب کو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ احتساب کے لیے ہم حاضر ہیں, لیکن اگر کوئی بھی یہ کوشش کرے کہ اس کی آڑ میں تذلیل کرے, جو ڈیو ہے ہمارا جرم ثابت ہو, ہم سزا کے لیے حاضر ہیں. یعنی کہ لیکن ایسا نہ کرے اس سے تذلیل ہوتی ہے, کیوں کرے کس کا یہ استحقاق ہے کہ تصویر آج تک آپ نے ویسے وفاقی حکومت نے کس کا یہ استحقاق ہے, جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, کس کا یہ حق ہے صاحب کے اوپر بھی وفاقی حکومت ایکشن میں آ جاتی ہے, آپ کے ایم این ایز اور آپ کے منسٹرز میدان میں اتر آتے اور کہتے کہ یہ کس نے کیا, ہم پکڑ لیں. شہباز شریف صاحب کے بیان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں؟ شہباز شریف صاحب کے بیان پہ جعفر صاحب سے پوچھیں, چوئی صاحب شہباز شریف صاحب کے ہر بیان کے پیچھے کھڑا ہوں, شہباز شریف صاحب کے ہر بیان کے پیچھے کھڑا ہوں, کیوں نہیں کھڑا ہوں گا؟ پرسوں جو انہوں نے بیان دیا سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں گنڈا, آپ ہمارے اوپر آپ نے بندوق نہیں ہے, کسانوں کو ریلیف دے رہے ہیں. سپریم کورٹ کو کہا ہے شہباز شریف صاحب پنجاب کے اس بیان کے پیچھے کھڑے, ترقی کے وہ موجود ہیں, کیوں نہیں اس بیان کے پیچھے کھڑے, ہر بیان کے پیچھے کھڑا ہوں, اس بیان کے پیچھے کھڑے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر بندوق تانی ہے, جو کہ دینے کا بیان. شہباز شریف کے ہر بیان کے پیچھے کھڑا ہوں, اس کے پیچھے بھی کھڑے, ہر بیان کے پیچھے کھڑا ہوں, اس بیان کے ہر بیان کے پیچھے کھڑا ہوں. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. آپ پاکستان اور شہباز شریف میں سے شہباز شریف صاحب کے ہر بیان کے پیچھے, چاہے پاکستان کا عدل جائے, چاہے پاکستان کی عدالتیں ادھر انارکی پھیلے, چاہے جج عدالتیں چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. شہباز شریف کی اولاد یہودیوں کے گھروں میں نہیں رہتی, وہ پاکستان کے خلاف کیسے؟ دیکھیں بس صرف 5 منٹ کی بات ہوتی ہے, 5 منٹ کی بات کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ جی وہ پاکستان کے خلاف. مجھے بتائیں نا, اگر شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر بندوق تانی ہے, یہ دینے کا بیان ہے. دیکھیں سب سے پہلے کہ تزلی وزلی کچھ نہیں ہوئی ہے. پاکستان کا جو ایکس پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا, اس کے بعد جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, بے نظیر کو بھٹو کو کس طرح بٹھایا گیا, اس کے بعد جو ہے دیگر پولیٹیکل پریزنرز سے کیا کچھ نہیں ہوا, کوڑے لگے ہیں پولیٹیکل پریزنرز کو. تو اگر یہ کوئی تصویر آئی بھی ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, یہ کیوں اتنا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں؟ میرا اگر اداروں کو چلنا ہے تو ان کو تو کوارڈینیٹ کرنا, خاموشی سے دیکھنا چاہیے. اگر دیکھیں عددی اکثریت ان کی, اگر نواز شریف نائل بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی حکومت رہے گی, مگر اگر یہ تصاد کرتے ہیں تو پاکستان کو, ڈیموکریسی کو, سسٹم کو نقصان ہوگا. آئی ڈونٹ نو ان کے ذہن میں کیا بات ہے. اور اس سے جو بھی یہ مسلم لیگ جس طرح پینک پھیلا رہے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, اس سے ان کو بھی نقصان ہوگا. کیا کرنے سے یہ پینک نہیں تو کیا ہے جو عدالتوں کے لیے تھریٹ کر رہے ہیں, عدالتوں کیا کچھ پاکستان میں پریویسلی نہیں ہوا ہے, 49-50 سے کیا کچھ نہیں ہوا ہے. جو کچھ ہوا ہے پولیٹیکل ورکرز نے, پولیٹیکل پریزنرز نے, پولیٹیکل پارٹیز نے ہر چیز ایکسیپٹ کی ہے نا. تزلی کیا نہیں ہوئی ہے کہ جو بھی بڑے بڑے نام لو, یہ جو حسین شہید سہروردی سے لے کر اس کے بعد ایوب خان نے معاشرہ لگایا. حسین صاحب کہہ رہے تھے یہ سارا کچھ ہم سے ہی ہو رہا ہے. حسین میری بات سنیں, اس کے لیے دل چاہیے, ان میں نہیں ہے دل, کیونکہ اگر یہ دل ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں پیش ہو رہے ہیں. نہیں یہ کیا, یہ آپ پیش ہونا کیا ہے, پیش ہونا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. لوگ فاصلے پر چل رہے ہیں, بڑی سیدھی سی بات ہے. عزت آبرو پہ کوئی بات آئے گی تو ڈٹ کے بات کریں. یہ کیا بات ہوئی, کیا بات ہوئی, ڈٹ کے جو اس کا یہ کیا, اس کا مطلب ہے عدالتوں پر حملے کرو کی بات ہے. اس کا مطلب ہے عدالتوں پر حملے کرنا. اگر میاں صاحب کہیں گے قانونی طریقہ کار ہے جو چل رہا ہے, اس کو چلنے دیں. لیگل پروسیس. آخری بات میں کہوں اگر میاں صاحب کہیں گے میری بات آخری سنیں, لوگ میرا خیال ہے یہ ایک اس عدالت کے بعد میری آخری بات سنیں. سقراط کو جب پھانسی زہر کا پیالہ دے رہا تھا, رات کو سقراط کے شاگرد آئے, انہوں نے کہا چلو. سقراط نے کہا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا, پیالہ پیوں گا اور یہ میں پیوں گا, کیونکہ سسٹم کچھ بھی ہو, لوگ آتے جاتے, میں سسٹم کی مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. وقت اوور ہو گیا. بڑی مہربانی ناظرین پروگرام دیکھنے کی.